عمر 25 سال، ہم دونوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہیز اس سماج نے جینا دوبھر کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے متعلق وہ سوال کرنے لگی کہ امی جان یہ بتائیے کہ رشتہ لینے آپ کیسے پہنچے تھے ان کے گھر؟ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا نہیں، رشتہ لڑکے والے لینے کے لیے آئے تھے، ہم لوگ نہیں گئے تھے، لڑکے ہی والے رشتہ لے کر آئے تھے۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ امی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سماج میں یہ ہے، ہماری غیر مسلم سماج میں یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کے گھر جائیں گے، لڑکے والے کبھی لڑکی کے گھر نہیں آئیں گے رشتہ لینے کے لیے۔ وہ برہمن سے کہ لڑکی والے لڑکے کے گھر جائیں گے، اور تو جو باپ ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ایک رشتہ طے کرنے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں اپنے سماج کے سامنے، ہر گھر میں جا کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لیجئے۔ کبھی کبھار تو لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے، لڑکی پسند آئی تو ٹھیک، ورنہ پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے سماج کا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے مذہب اسلام میں پیدا کیا، آپ کو اسلام کی شہزادی بنایا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے آپ سے اتنی درخواست ہے، یقیناً اگر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اگر سماج کی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرے کو پاک بنانے کے لیے، اپنے گھر کو جنت نما گھر بنانے کے لیے، اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے اگر آپ پہلا قدم آگے بڑھائیں گی تو انشاءاللہ یہ جہیز جو بڑا ناسور ہے، یہ جہیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک وہ بہو جو بیچاری غریب ہے، وہ جو تاریکی میں اٹھ کر کے روتی ہے، تنہائی میں جا کر روتی ہے، کہیں ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور اگر نکاح ہو جاتا ہے تو بیچاری غریب ہے، لاکھ اور ہزار تانے سننے کو پڑتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، یہ ساری بلائیں ختم ہو جائے، تاکہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اچھے سماج میں جینے کا حق مل سکے، تو میری مائیں اور بہنیں آپ سے درخواست ہے کہ پہلا قدم آپ بڑھائیے۔ اگر آپ چاہیں گی کہ ہاں میرا بیٹا کا نکاح فلاں گھر میں ہوگا اور مسجد میں نکاح ہوگا اور جہیز کا ایک سامان نہیں لوں گا، اگر آپ چاہے گی تو کر سکتی ہے، اور آپ کی بات پر خدا کی قسم گھر کے مرد حضرات ضرور عمل کریں گے۔ لیکن افسوس آپ خود عورت ذات ہیں، آپ خود ایک عورت ذات ہو کر کیا پتہ نہیں کہ آپ کی شادی میں آپ کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی ماں اور آپ کے بہن اور آپ کے بھائی اور آپ کے والد کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مشقتیں جھیلنی پڑی کہ آپ کو پتہ نہیں کہ 500 آدمیوں کا کھانا بنایا گیا، 700 آ گئے، آپ کے والد کو رسوا ہونا پڑا، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ 1000 مہمان کا کھانا بنایا گیا، لیکن 1100 مہمان پہنچ گئے، تو آپ کی شادی میں آپ کے والد کی پگڑی پاؤں تلے آ گئی، آپ کو پتہ نہیں، آپ ان چیزوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ آپ ہی وہ ذات خدا کی قسم کہ اگر آپ پہلا قدم بڑھائیں گی، اگر آپ سماج سے یہ چاہیں گی کہ جہیز کو ہٹا دیا جائے، اگر آپ چاہیں گی کہ ایک نیک سیرت چاہے غریب کی بیٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ سر اٹھا کر زندگی گزارے، وہ سر اٹھا کر جیے، اگر آپ چاہیں گی تو سماج سدھر سکتا ہے۔ معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو اسلام کے کلچر سے نکل چکا ہے، وہ معاشرہ بھی انشاءاللہ جنت نما معاشرہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے اخیر میں یہ درخواست ہے کہ اسلام کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کے کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ ہمیں کہنے، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ کر دیجئے ایک منٹ